عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کا آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے، عنوان ہے اولڈ ایج ہوم۔ اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم مرزا ادیب کا تعارف پڑھیں گے۔ اگرچہ 9th کلاس میں آپ نے ان کا جو ڈرامہ ہے آرام و سکون وہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر بھی ایک دفعہ ہم مصنف کا تعارف جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں۔ تو مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی ہے۔ وہ 14 اپریل 1914 کو پیدا ہوئے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ مرزا ادیب نے شروع میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انیس سو 35 میں انہوں نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ وہ معاشرے کے مسائل سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ڈرامے عام موضوعات اور روزمرہ زندگی کے واقعات سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے عام زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ اور مختصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی بھی کامیاب ڈرامہ نگار کی ایک سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ ان کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار وغیرہ۔ ان کے علاوہ صحرائے نورد کے خطوط، صحرائے نورد کے رومان اور مٹی کا دیا ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ انہوں نے 31 جولائی 1999 کو وفات پائی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو سبق میں خاص الفاظ ہیں۔ حائل ہونا، حائل ہونا کہتے ہیں یعنی رکاوٹ بننا، کسی چیز میں رکاوٹ پیدا کرنا، کسی چیز میں رکاوٹ ہونا۔ اگلا لفظ ہے اگالدان۔ اگالدان کہتے ہیں ایک خاص طرح کا تھوکنے کا برتن جس میں تھوک پھینکا جاتا ہے، اس کو اگالدان کہتے ہیں یا اگلدان کہتے ہیں۔ اگلنا یعنی کوئی چیز جب ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور اس کو ہم اپنے منہ کے اندر نہ لے کے جائیں بلکہ اس کو دوبارہ باہر نکالیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اگلنا۔ تو اب جس برتن میں وہ اگلتے ہیں تھوک وغیرہ کو یا کوئی بھی چیز، اس کو ہم کہیں گے اگلدان۔ اس کے بعد ہے
اگلا خاص لفظ ہے دور دراز. دور دراز یعنی بہت زیادہ دور یا ہماری حد نظر سے دور، یعنی ہماری نظروں سے بہت دور، اس کو کہیں گے دور دراز. یہ جب ہم سبق پڑھیں گے اولڈ ایج ہوم تو آپ کو یہ بیچ میں الفاظ مشکل آئیں گے، تو میں نے شروع میں ہی ان کے معنی آپ کو بتاتی جا رہی ہوں تاکہ جب ہم سبق شروع کریں تو آپ کو ان الفاظ کے معنی معلوم ہوں اور ان کا پروننسیشن یعنی ان کی ادائیگی جو ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے آتی ہو، کیونکہ ہمارے اسباق میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی جو ہے وہ بچے صحیح طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں ان الفاظ کو جو ہے وہ ان کے الفاظ بھی ساتھ میں اور پھر ان کے معنی بھی آپ کو بتا دیے ہیں. انشاءاللہ آگے جیسے ہی سبق میں اور بھی مشکل الفاظ جو آئیں گے ان کو ہم ساتھ ساتھ ان کے معنی جو ہے وہ میں آپ کی بک میں تحریر کرتی جاؤں گی، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان الفاظ کو ایک دفعہ جو ہے الگ سے ان کے معنی لکھنا ضروری تھا، کیونکہ یہ خاص الفاظ آپ کی بک میں آپ کے چیپٹر کے شروع میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ بچوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے معنی جو ہیں وہ شروع میں ضرور بتا دیا کریں، تو اس لیے میں نے ساتھ میں وہ معنی بھی لکھنے کی کوشش کی ہے. اگلا لفظ ہے، آگے بڑھتے ہیں، لجاجت. لجاجت کہتے ہیں منت سماجت کرنا. ویسے تو لاج شرم کو بھی کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی شرم و حیا تو لاج اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے لجاجت یعنی کسی کی منت کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کے لیے کسی کے بہت زیادہ منتیں کرنا تاکہ وہ بات کو مان سکے، اس کو لجاجت کہیں گے. پھر ہے جی سرزنش کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یعنی ڈانٹنا، کسی کو کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، سرزنش اس کو بھی کہیں گے. یا غصے سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کو بھی سرزنش کہیں گے. پھر ہے جی سرخوشی. خوشی یعنی بہت زیادہ خوشی، سرخوشی کہیں گے بہت زیادہ خوشی کو، بہت زیادہ خوش ہونا. جیسے سرشاری کہتے ہیں نا، سرشاری کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا، اور سرخوشی کا مطلب بھی ہے بہت زیادہ خوش ہونا، یعنی آپے سے باہر ہو جانا. ہم اکثر یہ لفظ بولتے ہیں نا، آپے سے باہر ہو جانا، تو یہ اسی سلسلے میں ہے کہ بہت زیادہ خوش ہونا، سرخوشی بہت زیادہ خوش ہونا. اس کے بعد ہے منتشر. منتشر کہتے ہیں بکھر جانا، بکھرنا. تو آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی ادائیگی جانی. اس کے علاوہ ہم نے مصنف کا تعارف جانا. اگر آپ مصنف کا تعارف ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا 9th کلاس کا لیکچر آرام و سکون جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. آج کی ویڈیو بس یہیں تک. اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.